بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ دین اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے اور نکاح کے مقاصد فوائد کیا ہیں اور رشتہ ناتا کرنے کا دین اسلام میں کیا میرٹ اور معیار ہے، یہ چند سوالات آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہیں۔ نکاح سنت انبیاء ہے، اللہ کا حکم ہے، اور کتاب و سنت میں مختلف پیراؤں میں مختلف اسالیب میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ فقہی اعتبار سے نکاح کرنا عمومی حالات میں مستحب ہے اور بعض حالات میں واجب ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں ناجائز ہو جاتا ہے۔ مستحب عمومی حالات ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نکاح کی کوئی ایمرجنسی جلدی سبب علت بھی نہیں ہے، اور فرض واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ نے وسائل دیے ہوں، صحت ہے، معیشت ٹھیک ہے، اور نوجوان اپنی اہلیہ کے لیے سامان خورد و نوش نان و نفقہ کا ذمہ دار اور اہل ہو چکا ہے، اور اس حالت میں اگر وہ نکاح نہیں کرتا اس سے بدکاری بے حیائی کا اندیشہ ہے، تو ان حالات میں نکاح واجب اور فرض ہے۔ اور ناجائز یا حرام کب ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، بدنی طور پر، مالی طور پر، وہ ضروریات زندگی کی تکمیل میں غفلت کا شکار ہے، تو ان حالات میں علماء نے کہا کہ ایسے شخص کو اوائڈ کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ شادی کے قابل ہو جائے۔ شادی کی قابلیت کی دو بڑی شرطیں ہیں، مالی طور پر استطاعت اور جسمانی طور پر استطاعت۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، باقی جو ہمارے بنائے ہوئے رسوم ہیں، تکلفات ہیں، تصنعات ہیں، اس کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ نور میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے لوگو، اہل ایمان، سرپرست، بچے اور بچیوں کے والدین، اولیاء الامور اس حکم کے مخاطب ہیں کہ اپنے غیر شادی شدہ بچوں، بچیوں اور جو تمہارے ماتحت غلام ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ یہ سرپرست کو آرڈر دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے۔ یہ جو مغربی رواج ہے کہ 18 سال تک والدین اپنے بچے کی پرورش کریں، اس کے بعد اولاد کو آزاد چھوڑ دیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ شرعی اور کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں والدین شادی تک اپنی اولاد کی معیشت کی ذمہ داریوں کے وہ مکلف ہیں، خواہ وہ بچی ہو یا بچہ ہو۔ شادی کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کی تربیت کے اعتبار سے، ان کی کفالت کے اعتبار سے، اور جو دینی تربیت ہے وہ تو مرنے کے آخری وقت تک ہے کہ وہ ان کی دینی تربیت کی
کاؤنسلنگ کریں، ان کی ٹریننگ کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں۔ جو دین و اخلاق کی ذمہ داری ہے، کفالت ہے، وہ مرنے تک ہے۔ جو معاشی ذمہ داری ہے والدین کی، وہ شادی تک ہے۔ اگر شادی کے بعد بھی والدین اپنی اولاد کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے کلچر میں عام ہے، تو کرنی چاہیے۔ یہ والدین کی طرف سے حسن سلوک ہے اور اولاد پر احسان ہے، اور اولاد کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جوانی اور ہماری صلاحیت کے باوجود ہمارے والدین ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا احسان ہے۔ تو اس آیت میں جو ایک اہم چیز اللہ نے بیان کی ہے، جو ہمارے بہت سے اندیشوں اور سوالات کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر نوجوانوں میں یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ جب تک میں امیر کبیر نہ ہو جاؤں، پوری طرح کماؤ پتر نہ بن جاؤں، اور میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ چیز ہو، پھر میں شادی کروں۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر کوئی سوچے کہ میں تو ابھی فقیر ہوں، میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، تو میں مزید بوجھ تلے آ جاؤں گا، اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب چھوٹے سے جملے میں عطا فرما دیا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر یہ شادی کرنے والے فقیر ہیں، غریب ہیں، خواہ وہ لڑکے اور لڑکے والے یا لڑکی اور لڑکی والے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے فضل سے ان کو غنی کر دوں گا۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ بھئی شادی سے پہلے آدمی کمائے، ٹھیک ہے، کسی حد تک سوچ ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے، لیکن اسی ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے عمر ضائع کر دینی، جوانی ضائع کر دینی، اور جب 35-40 سال کے بچے اور بچیاں ہوں پھر ان کی شادی کی فکر کرنی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں ان کو اپنے فضل سے غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ان نوجوان مرد اور عورت سے وعدہ ہے جو شادی کرتے ہیں یہ اپنی فتح و عصمت کے تحفظ کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، دین اسلام کا حکم سمجھتے ہوئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ واقعتاً نوازتے ہیں۔ اور مشاہدے کی بات ہے، یہ شادی سے پہلے بچہ یا بچی والے کمزور ہوتے ہیں مالی طور پر، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ نکاح ایک وسیلہ معیشت بھی ہے، ذریعہ معیشت بھی ہے۔ اس سے معیشت کمزور نہیں ہوگی، سٹرونگ ہوگی، مضبوط ہوگی، بشرطے کہ وہ نکاح سنت کے دین اور اخلاق کے مطابق ہو، غلط رسومات میں پیسے کو ضائع نہ کیا جائے۔ شادی کی حقیقت کیا ہے؟ ایجاب و قبول، مہر، ولی الامر اور 2 گواہوں کا ہونا۔ باقی جو لمبے چوڑے پروگرام، بعض حضرات تو قرضہ لے کر یہ پروگرام کرتے ہیں اور پھر مرتے تک وہ قرض پورا نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ تکلفات شریعت اس کو ہرگز اپریشیٹ نہیں کرتی۔ جتنی چادر ہے آدمی اتنا پاؤں پھیلائے، اور سادگی ہو، متانت ہو، دین اور اخلاق کو پیش نظر رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح بابرکت ہے جو آسانی سے ہو، اور دوسری میں کہ وہ نکاح بابرکت ہے جس میں حق مہر تھوڑا ہو، مناسب ہو، حسب استطاعت ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، لڑکے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی آنے والی دلہن سارا جہیز ساتھ لے کر آئے، اور لڑکی والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا داماد مل جائے جو ہماری بیٹی کو ملکہ بنا کے رکھے۔ یعنی مادی نقطہ نظر سے سوچا جاتا ہے۔ نکاح کا جو معیار ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. اس میں ایک میرٹ ہے، معیار ہے کہ خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک میرٹ بنا ہوا ہے عام طور پر اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. دین کو آخر میں اس لیے ذکر کیا کہ دین کو معیار بنانے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والوں سے کامیابی حاصل کرو، دین کو مقدم رکھا جائے، باقی جو کوالٹیز ہیں اس کو دوسرے درجے پہ رکھا جائے. اگر دنیا کی ہر قسم کی نعمت موجود ہے، مال و دولت ہے، حسب و نسب ہے، حسن و جمال ہے، دین اور اخلاق نہیں ہے، تو یہ رشتہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کہہ لیں کہ مناسب نہیں ہے. ہر پیرنٹس کو، اولیاء الامور کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو وہاں بیانا ہے، وہاں نکاح کرنا ہے جہاں اس کا دین محفوظ ہو، اس کا اخلاق محفوظ ہو، اس کے دین میں کمزوری نہ آئے بلکہ اس کے دین میں ترقی ہو. تو یہ معیار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہمیں ٹینشن سے، ڈپریشن سے نکالا ہے. اذا آتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ والا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض. کہ جب تمہارے پاس دین، اخلاق، یہ غور کیجئے یہاں اس حدیث میں اخلاق کو مقدم کیا ہے. اخلاق اور دین کا حامل کوئی رشتہ آ جائے تو پھر شادی کر دیا کرو. ایسا نہیں کرو گے زمین میں فساد مچے گا، فتنے بپا ہوں گے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو دین اور اخلاق، ان حالات میں جو انسان شادی کرتا ہے اپنی فتح و عصمت کے لیے، اس کے لیے ایک اور خوشخبری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف. 3 وہ شخص اللہ پر واجب ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے. اللہ پر کون سی چیز واجب ہو سکتی ہے؟ وہ تو خالق کائنات ہے، لیکن اس نے سمجھانے کی خاطر یہ ہمیں بتلایا. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبان سے یہ کہلوایا 3 آدمی جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، واجب ہے، فرض ہے. نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. نمبر 2 وہ غلام جو اپنے آقا سے ایگریمنٹ کرتا ہے آزادی کا اور پھر اسے ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. آج کل چونکہ یہ غلامی کا کلچر فروغ پذیر نہیں ہے تو مقصد یہ ہے اس میں اخلاص ہے کہ میں آزادی حاصل کروں، تو ایسے شخص کی بھی اللہ مدد کرتا ہے. نمبر 3 وہ شخص، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی، عفت، عصمت کے تحفظ کے لیے نکاح کرتا ہے. تو یعنی جو شادی کر رہا ہے مسلمان نوجوان، بچہ اور بچی، ان کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. تو اس لیے نکاح کو دل جمی سے، خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے، وسائل میں رہ کر کرنا چاہیے، اور ایسے نکاح میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اب نکاح کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے 1-2 باتیں سماعت فرما لیں. نکاح سے نوجوان بچے اور بچی کا دین مکمل ہوتا ہے، بلکہ نصف دین کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. جب کوئی شخص شادی کرتا ہے اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا.
باقی جو آدھا دین ہے اس بارے اللہ سے ڈرتا رہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں، نکاح شادی یہ تکمیل ایمان ہے، اس سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، اس کی نظر محفوظ ہوتی ہے، اس کے جذبات و احساسات میں ایک بیلنس آتا ہے، توازن آتا ہے۔ اور یہ نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ اچھا کام کریں، بالخصوص نکاح، تو یہ نیت کیا کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ نکاح تو ایک انسانی فطرتی جذبہ ہے، لیکن اگر انسان اپنے دنیاوی معاملات میں سنت کو فالو کرے، حدیث کو سامنے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے سبق حاصل کرے، تو وہ اس کا دنیاوی معاملہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اربع من السعادۃ المرأۃ الصالحہ، 4 چیزیں سعادت مندی ہیں، سعادت مندی سے ہیں۔ جس گھر میں، جس شخص کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں گی، وہ سمجھیں کہ انسان خوش بخت ہے۔ ہم نے خوش بختی کے معیار اپنے بنائے ہوئے ہیں، بہت بڑا بنگلہ ہو، بہت بڑی شاپ ہو، بزنس ہو، اعلیٰ جاب ہو، لیکن جو حقیقی سعادت مندی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دی۔ نمبر 1، المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون، نیک بیوی، جو پابند صوم و صلاۃ ہے، شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے، اپنی اور شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کی مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ نمبر 2، والمسکن الواسع، کھلا گھر، کھلا گھر کہا گیا ہے۔ جتنی استطاعت ہے، جتنے وسائل ہیں، انسان کھلا گھر لینے کی کوشش کرے۔ اور والجار الصالح، نیک پڑوسی، عربی کا مقولہ ہے الجار قبل الدار۔ جب آدمی کہیں رہائش اختیار کرنا چاہے، پہلے پڑوسی کو دیکھے، پڑوسی کیسا ہے، اس پڑوسی سے آپ کا دین اخلاق بڑھے گا یا کم ہوگا، نیکی کے کاموں میں وہ آپ کا معاون ممد ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں، آپ کے لیے کہیں ٹینشن تو نہیں کریٹ کرنے والا۔ اور نمبر 4 اور آخری، والمرکب الحنی، آرام دہ سواری، حسب وسائل جو انسان کے پاس ہیں، ان 4 چیزوں کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں۔ اسی طرح ایک اہم فائدہ نکاح کا، نکاح سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس شخص کے 3 بچے یا 2 بچے نابالغ بچپن میں اس کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بچے کہاں سے آئیں گے؟ نکاح سے آئیں گے نا۔ اور اگر والدین اپنی اولاد کی زندگی میں فوت ہو جائیں تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ اس حدیث کا مصداق بنے گا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، صدقۃ جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے برائے ایصال ثواب ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب کوئی عزیز فوت ہو جائے، ظاہر ہے یہ بھی ایک محبت اور مودت کا انداز ہوتا ہے، اولاد چاہتی ہے کہ ہم اپنے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی کام کریں، ان کو ایصال ثواب پہنچائیں، ہونا چاہیے۔ مختلف شکلیں ہیں، تو ان میں سے جو 3 اہم ہیں، صدقہ جاریہ، ان کے جو وہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر گیا ہے۔ دوسرا، اپنی زندگی میں علم اور تربیت کو پھیلا گیا ہے، اس کے شاگرد ہیں، کوئی کتاب لکھ دی ہے، تو جب تک اس کے ذریعے پھیلا ہوا علم
لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا، اسے بھی برابر ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اس کی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے، تو یہ اولاد بھی شادی کے ذریعے حاصل ہوگی نا۔ تو اولاد والدین کی زندگی میں فوت ہو جائے یا والدین اولاد کی زندگی میں فوت ہو جائیں، ہر دو صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اس ڈگر پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، دل کا سرور ہوں، اور ہم ان کو دیکھیں تو ہم باغ ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے یہ فکر ہو کہ میرے مرنے کے بعد کیا میری اولاد مجھے غسل دینے کے قابل ہے، میرا جنازہ پڑھانے کے قابل ہے، میری لاش کو سنت کے مطابق قبر میں داخل کرنے کے قابل ہے۔ یہ مسائل ہونے چاہیے۔ اور میرے مرنے کے بعد کیا وہ میرے نیکی کے کاموں کو جاری رکھنے والے ہیں یا نہیں، یہ اس انداز میں تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں میں نور کتاب و سنت منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شادی کے مقاصد ہیں اور جو فوائد ہیں اللہ تعالی وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سادگی کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یہ خوشگوار فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداءک اعداء الدین واذل الشرک والمشرکین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ دو تین باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ گزشتہ ہفتہ عشرہ میں چند حلقہ احباب میں مرد و خواتین میں سے فوت ہو گئے، اور بعض بیمار ہیں۔ تو چند دن پہلے ایک جنازے میں شریک ہوئے، جنازے کے بعد قبرستان میں گئے۔ قبرستان کو دیکھ کر دو قسم کے احساسات ابھرے کہ لوگوں نے دین سے دوری کی وجہ سے اور خود ساختہ اپنی سوچ کے وجہ سے قبرستان کو بھی گارڈن بنا دیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، گرے نائٹ اور ارد گرد پارک بنے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ پکنک ہے، پکنک پوائنٹ ہے۔ حالانکہ قبر ایک ذریعہ عبرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں۔ وہ قبریں دیکھ کر یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ اب قبریں قیامت تک ایسے ہی رہیں گی۔ بعض نے تو وہ چھت ڈالی ہوئی ہے، پنکھے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہمارا دین ہے
جہالت ہے، حماقت ہے۔ اصل قبرستان میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت یاد آ جائے۔ تو اسلام آباد کے قبرستان میں ایک سسٹم ہے، وہ پلاٹ الاؤٹ ہوتا ہے، جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنائے جاتے ہیں، پلاٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح قبرستان کے ماحول ہے۔ تو 8-10 قبریں وہ پہلے ہی تیار رکھتے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ قبر کے چوکھٹے تیار ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کس کی تصویر سجا دی جائے۔ یہ قبرستان، یہ قبریں ہر انسان کا انجام ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، اس نے اس منزل سے گزر کر اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ تو ہم جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اپنی ترجیحات میں، رجحانات میں فکر آخرت کو سامنے رکھا کریں۔ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا پرائیویٹ میڈیکل سینٹر ہے، علی میڈیکل سینٹر، اس کا مالک 40-45 سال کا ہوگا، بہت ہی نیک آدمی، صف اول میں نماز پڑھنے والا۔ بہت لوگوں نے گواہی دی، جہاں بھی وہ جب بھی نماز پڑھنے جاتا ہمیشہ پہلی صف میں ذکر و اذکار کو کر کر اٹھتا۔ یعنی سینکڑوں آدمی اس کے ادارے کے ملازمین ہیں، سینکڑوں ڈاکٹر ہیں۔ سیر کے لیے نکلا، اس کے ساتھ اس کی مسز ہے، چند منٹوں میں کیا ہوا، پارک ہی میں اٹیک ہوا، وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے دوست کی، ہماری اسلامی بہن، اس کا بھی بہت افسوسناک وفات کا صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور دیگر حضرات کو اپنی رحمت کے اور اپنے فضل کے معاملے فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ ابھی حاج صاحب بتا رہے تھے، ہمارے بزرگ دوست زاہد بٹ صاحب کے بڑے بھائی امریکہ میں، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے، اور یہ الارمنگ ہے، وارننگ ہے ہمارے لیے کہ بھئی تم بھی تیار رہو، تمہارا وقت بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مرنا تو ہے لیکن پہلے میں نے نہیں، پہلے جو مجھ سے بڑے ہیں وہ جائیں گے، پھر میرا نمبر آئے گا۔ یہ خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی یاد دہانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات کو 3-4 سالوں تک لے جاتے ہیں، اس سال میں نے یہ کرنا ہے، دوسرے سال یہ کرنا ہے، تو انسان کو اسی طرح اپنی آخرت کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ بالخصوص وہ حضرات جن کا ریورس گیئر شروع ہو چکا ہے، 50, 60, 65, 70 تک پہنچ چکے ہیں، وہ اب بونس کما رہے ہیں۔ اپنی بقیہ زندگی کو یاد اللہ میں صرف کیجیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی ہے، وہ سٹینڈ ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ آخرت، یہ انسان کا انجام ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ نوجوان، بچے، بچیاں، پھر آگے پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں، جنہیں پرافٹ کہا گیا ہے، یہ سب دنیا کی زیب و زینت ہے، اور جو باقی ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ انسان کا اپنا عمل ہے، اس کے صدقہ جاریہ کے کیے ہوئے کام ہیں۔ تو اس لیے ہمیں فکر آخرت کو اپنی ترجیحات میں، اپنی پالیسیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اور آج کل موسم سرما وہ بھی ریورس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ موسم سرما میں جو اہم 2 کام بڑے آسانی سے ہو سکتے ہیں، نفلی روزے اور قیام اللیل۔ راتیں 9-10 گھنٹے کی ہیں، کوشش کیا کریں کہ فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ تہجد کی نیت سے اٹھیں، بیدار ہوں، بچوں کو بیدار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں۔ قیام اللیل کے بڑے فوائد ہیں۔ اور آخری بات کہ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں ایک عجیب صورتحال ہے،
مایوسی ہے، مہنگائی ہے، عدم استحکام ہے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، تو ان حالات میں ہم نے جہاں ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں وہاں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، استغفار کریں، نمازیں پڑھیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے جو افراد، جو قومیں مستقل مسلسل استغفار کا عمل کرتی ہیں اور نماز کی پابندی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے عذابوں سے محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی حل ہے، اور مادی ظاہری حل یہ ہے کہ جو اصحاب ثروت لوگ ہیں جن کے گھروں میں مہینوں سالوں کا راشن پڑا ہوا ہے، وہ ان لوگوں کا خیال کریں جن کے گھر میں 2 دن کا راشن نہیں ہے، جو آٹا خریدنے کی سخت نہیں رکھتے، مہنگائی ان کی تصور سے بہت اونچی جا چکی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ہر گھرانہ یہ سوچے کہ میرے اوس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں میں نے ان کو راشن پہنچانا ہے، آٹے کے تھیلے دینے ہیں اور دیگر ضروریات دینی ہے۔ انشاءاللہ اس سے معاشرے میں استحکام آئے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزین ہوگی، اور مال کی محبت میں ایک بیلنس آئے گا، توازن آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔